علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انما بعثت معلما، وقال علیہ الصلاۃ والسلام انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ محترم سامعین و خواتین اسلام، مائیں اور بہنیں، پہلے تو ہم اس بات پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسی ایمانی اور نورانی مجلسوں میں بیٹھنے کی توفیق نصیب فرمائی۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ایک بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دینی بات کہنے سننے کی توفیق نصیب فرمائی اور دینی مجلسوں میں ہمیں بیٹھنے کی توفیق نصیب فرمائی۔ اور یہ بات ہمیشہ کہی جاتی ہے کہ دینی مجلسوں میں بیٹھنے ہی سے، دینی ماحول سے جڑنے ہی کی وجہ سے آخرت کی فکر باقی رہتی ہے۔ دینی مجلسوں میں جڑے رہنے سے ہی نیک اعمال کا شوق پیدا ہوتا ہے۔ دینی مجلسوں میں جڑنے ہی کی وجہ سے اللہ اور اس کے رسول کے جو احکام ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں، وہ ہمارے سامنے آتی ہیں۔ گویا کہ ہماری دینی و روحانی ترقی کا اور مقصد زندگی سے جڑے رہنے کا ایک بہت بڑا ذریعہ یہ دینی اجتماع ہے۔ تو اس پر ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دینی بات سننے کی توفیق عطا فرمائی۔ جب اللہ نے سننے کی توفیق دی ہے تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ عمل کی بھی توفیق دیں گے۔ جو چیز سنی جاتی ہے وہ چیز پھر آہستہ آہستہ عمل میں بھی آتی ہے۔ تو بہرحال دینی باتوں کا سننا کہنا یہ بھی غیر معمولی نعمت ہے، اس پر بھی ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ جیسا کہ عنوان آج کی مجلس کا پہلے ہی سے طے ہے کہ ہمارا تعلق ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسا ہونا چاہیے۔ ہمارا اپنا تعلق ہمارے نبی سے کیسا ہونا چاہیے، ہمارے نبی سے کیسا تعلق اللہ کے نزدیک اور رسول کے نزدیک معتبر ہے۔ آخر اللہ تعالی نبی سے امتیوں کا کیسا تعلق چاہتے ہیں؟ کیا واقعی ہمارے نبی سے ہمارا ویسے ہی تعلق ہے جیسا تعلق رکھنا ایک امتی پر ضروری ہے، جیسا تعلق رکھنا ایک نبی کے ماننے والے کے لیے ضروری ہے؟ جب ہم کلمے میں محمد الرسول اللہ پڑھتے ہیں، کلمے کے دو جز ہیں۔ ہمارا جو کلمہ ہے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس کلمے کے دو ٹکڑے ہیں۔ ایک ٹکڑا ہے لا الہ الا اللہ اور دوسرا ٹکڑا ہے محمد الرسول اللہ۔ یہ کلمہ جو ہے دیکھنے میں بہت چھوٹا ہے، دیکھنے میں صرف ایک لائن میں ہے، پڑھنے میں زبان پر بہت آسان ہے،
اس لیے کہ کوئی نقطہ بھی اس کلمے میں نہیں ہے، کوئی نقطے والا حرف اس کلمے میں نہیں پایا جاتا، ادا کرنے میں بھی بہت آسان ہے۔ اور یہ کلمہ اسلام کا اتنا بنیادی کلمہ ہے، اتنا بنیادی کلمہ ہے کہ ایک گنہگار پوری زندگی کا اللہ کا نافرمان، شرک کرنے والا، بت پرستی کرنے والا، غیر مسلم، بتوں کو پوجنے والا، مندروں میں جانے والا، اگر ایک مرتبہ سچے دل سے اس کلمے کو پڑھ لیتا ہے، سچے دل سے یہ کلمہ ادا کرتا ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، دل کی گواہی کے ساتھ، تو پھر اس کی زندگی کے پورے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ یہ کلمہ زندگی کے تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ یہ کلمہ اتنا اہم ہے، اور یہ کلمہ کتنا اہم ہے اس کی اہمیت کا اندازہ اس سے بھی ہوتا ہے کہ اگر پورے اس کلمے کو پورا پھیلایا جائے، اس کلمے کی تشریح کی جائے، وضاحت کی جائے، تفصیل کی جائے، تو پوری شریعت اسی کلمے کا حصہ ہے۔ اسی کلمے کو پھیلائے تو قرآن کریم کی پوری آیتیں اس کے اندر آ جاتی، اسی کلمے کو پھیلائے تو احادیث کا پورا ذخیرہ، یہ کلمہ ان تمام ذخیرے کو گھیر لے گا۔ یہ کلمہ پھیلائے تو پورا دین ہے۔ اگر پورے دین کو بالکل قریب کر دیں، پورے دین کو، دین اسلام کو، اللہ کے پورے نظام کو اگر ایک کلمے میں ادا کرنا چاہیں، ایک کلمے کے ذریعے سمجھنا چاہیں، تو وہ یہی کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ پورا دین اسی کلمے میں ہے، اور یہ کلمہ پورے دین کی بنیاد ہے۔ سوال یہ ہے کہ یہ کلمے میں آخر ہے کیا؟ اور ایک بندے کو، کسی کو مسلمان بننا ہے، اسلام میں داخل ہونا ہے، مسلمان بننا ہے، تو یہی کلمہ پڑھایا جاتا ہے، کوئی اور کلمہ نہیں پڑھایا جاتا، سوم کلمہ نہیں پڑھایا جاتا، کچھ اور چیزیں نہیں پڑھائی جاتی، بلکہ یہی چیز لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہی پڑھایا جاتا ہے۔ آخر یہ کلمے میں کیا ہے؟ یہ کلمہ اتنا اہم کیوں ہے؟ اس کلمے کا مفہوم کیا ہے؟ اس کلمے کے تقاضے کیا ہیں؟ آخر یہ کلمہ کیا مطالبہ کرتا ہے؟ اس حوالے سے اصل میں بات کرنی ہے۔ کلمے کے دو ٹکڑے ہیں۔ پہلا ٹکڑا لا الہ الا اللہ، دوسرا ٹکڑا محمد الرسول اللہ۔ پہلے ٹکڑے کے بھی 12 حروف ہیں اور دوسرے ٹکڑے کے بھی 12 حروف ہیں۔ 24 حروف کا یہ کلمہ مجموعہ ہے۔ لا الہ الا اللہ جو پہلا ٹکڑا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے جڑا ہوا ہے، اللہ کی ذات سے متعلق ہے۔ کلمے کے پہلے ٹکڑے میں اللہ کے بارے میں بنیادی باتوں کو ماننا ضروری ہے۔ پہلے کلمے کا تعلق اللہ کی ذات سے ہے کہ اللہ ہی کو معبود سمجھیں، اللہ ہی کی عبادت کریں، اللہ ہی سے امیدیں لگائیں، اللہ ہی کا خوف دل میں رکھیں، مرادیں، منتیں سب اللہ ہی سے مانگیں، اولاد اللہ سے مانگیں، روزی روٹی اللہ سے مانگیں، مصیبتوں سے چھٹکارا اور نجات اللہ سے مانگیں، پریشانیوں میں صرف اللہ کو پکاریں۔ پہلے کلمے کا تقاضا یہ ہے کہ عبادت صرف اللہ کی جائے، اللہ کے علاوہ کسی کو معبود نہ سمجھا جائے، اللہ کے علاوہ کسی میں خدائی صفات، خدائی اختیارات کسی میں ہرگز نہ سمجھے جائیں۔ اور کلمے کا جو دوسرا جز ہے محمد الرسول اللہ، اصل میں اس پر آج بات کرنی ہے۔ محمد الرسول اللہ یہ کلمہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑا ہوا ہے۔ محمد الرسول اللہ کے معنی ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔
جب ہم کلمہ پڑھتے ہیں تو اس بات کی ہم دل سے گواہی دیتے ہیں، تصدیق کرتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ جب کوئی بندہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مان چکا ہے، جب کوئی آپ کی رسالت کو، آپ کے نبی اور رسول ہونے کو تسلیم کر چکا ہے، تو سوال یہ ہے کہ آپ کے کیا حقوق اس امتی پر متوجہ ہوتے ہیں؟ محمد الرسول اللہ پڑھنے کے کیا تقاضے ہیں جس کو پورا کرنا ایک امتی کے لیے ضروری ہے؟ ہر چیز کے تقاضے ہوتے ہیں، اگر تقاضے پورے ہوں تب ہی اس کا حق ادا ہوتا ہے، تقاضے پورے نہ کریں، حقوق پورے نہ کریں تو پھر صرف کلمات پڑھنے سے، صرف تسلیم کرنے سے، کلمات پڑھنے سے کوئی خاص فائدہ نہیں ہوتا۔ اس کی موٹی مثال شادیوں میں، نکاحوں میں، نکاح خانی کے وقت، محفل نکاح میں دولہے کو یا دلہن کو ایجاب و قبول کروایا جاتا ہے۔ ایجاب و قبول کا مطلب ایک دوسرے کو قبول کروایا جاتا ہے کہ فلاں بچہ ہے، اتنا مہر ہے، کیا اس سے راضی ہیں نکاح کرنے کے لیے؟ بچہ ہے تو پھر بچی کے حوالے سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ راضی ہیں؟ تو بچہ کہتا ہے کہ ہاں قبول ہے، قبول ہے، قبول ہے۔ بچی سے بھی قبول کروایا جاتا ہے۔ قبول ہے صرف یہ الفاظ نہیں ہیں، بلکہ اس قبول کے پیچھے ایک دوسرے کے حقوق ہیں۔ اگر بچہ، لڑکا کہتا ہے کہ قبول ہے، تو قبول ہے کا مطلب بیوی کے جو حقوق ہیں وہ سب ماننا ضروری ہے، وہ تمام حقوق کو تسلیم کرنا، ان حقوق کو ادا کرنا ضروری ہے۔ اگر بچی کہے کہ نکاح قبول ہے تو صرف زبان سے قبول کرنا کوئی معنی نہیں رکھتے، جب تک وہ حقوق نکاح کے ادا نہ ہوں۔ حقوق ادا کریں گے نکاح کے تو پھر وہ قبول ہے بولنا اس کا اعتبار ہے۔ اسی طرح جب ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو تسلیم کر چکے ہیں، آپ کو نبی مان چکے ہیں، تو پھر آپ کے بھی کچھ حقوق ہیں۔ جب ہم وہ حقوق ادا کریں گے تبھی اصل معنی میں آپ کے امتی کہلوائیں گے، اصل معنی میں آپ سے سچا تعلق قائم ہوگا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تعالی ہم سے راضی ہوں گے۔ آپ کو نبی ماننے کے کیا حقوق ہیں؟ آپ کو نبی ماننے پر ایک امتی کو کیا چیزیں کرنا ضروری ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق کیا ہیں؟ اس حوالے سے بات کرنی ہے کہ جب ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مان چکے ہیں، اپنا رہبر، رہنما اور پیغمبر تسلیم کر چکے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے پہلا حق یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ اور سب سے سچی محبت ہو۔ آپ سے سچی محبت ہونا ضروری ہے۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت میں کمی ہوگی تو پھر ایمان معتبر نہیں مانا جائے گا۔ اسی لیے کسی شاعر نے کہا ہے، محمد کی محبت دین حق کے لیے شرط اول ہے۔ محمد کی محبت دین حق کے لیے شرط اول ہے، ہو اگر اسی میں خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا حق آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے سچی محبت ہو۔ اور ایک حدیث میں اللہ کے نبی نے خود فرمایا، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف فرمایا، محبت کا معیار طے فرمایا۔ آپ نے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص
اس وقت تک ایمان والا نہیں ہو سکتا۔ تم میں سے کوئی شخص اپنے آپ کو اس وقت تک ایمان والا نہ سمجھے جب تک کہ میں اس کے نزدیک تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ یعنی کوئی شخص اس وقت تک ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک کہ میری محبت تمام لوگوں کی محبت سے زیادہ نہ ہو جائے، اپنے والد کی محبت سے زیادہ ہو، اپنے اولاد کی محبت سے بھی زیادہ ہو۔ سچی محبت مطلوب ہے۔ آج نبی سے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جیسی محبت ہونا ویسی محبت ہمارے اندر نہیں ہے۔ نبی سے محبت کرنا یہ بھی بہت سارے لوگوں کو معلوم نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت ہو، کیسی محبت ہو؟ جیسی محبت حضرات صحابہ کرام کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تھی۔ صحابہ اللہ کے نبی سے کیسی محبت کرتے تھے؟ کچھ واقعات کتابوں میں ملتے ہیں۔ ایک جنگ کا موقع تھا، ایک غزوے کا موقع تھا۔ اللہ کے نبی نے اعلان فرمایا کہ جس کے پاس جو چیز ہے، جو جس طریقے سے مدد کر سکتا ہے، مسلمانوں کی جماعت کی مدد کرے، مجاہدین کی مدد کرے، اللہ کے راستے میں نکلنے والوں کی مدد کرے۔ اب لوگ اپنی حیثیت سے بڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مال جمع کرنے لگے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پونجی جمع کرنے لگے، اپنی حیثیت سے بڑھ کر حضرات صحابہ کرام جمع کرنے لگے۔ ایک خاتون ایک چھوٹا بچہ لے کر، ایک چھوٹا بچہ دودھ پیتا بچہ لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، یا رسول اللہ، اس بچے کو بھی آپ اپنے ساتھ جہاد میں لے لیجئے، اللہ کے نبی اس بچے کو بھی اپنے ساتھ رکھیے۔ اب یہ بات سمجھ میں آنے والی نہیں تھی۔ دودھ پیتے بچے کا جنگ میں کیا کام؟ جنگوں میں، جہاد میں تو جوانوں کی ضرورت ہوتی ہے، تیر چلانے والوں کی ضرورت ہوتی ہے، تلوار چلانے والوں کی ضرورت ہوتی ہے، گھوڑ سواری کرنے والوں کی ضرورت ہوتی ہے، دوڑنے والوں کی، بھاگنے والوں کی، نشانہ لگانے والوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ دودھ پیتا بچہ جنگ میں کیا کام دے گا؟ تو اس خاتون نے کہا، اللہ کے نبی، یقیناً یہ بچہ نہ تلوار چلا سکتا ہے، نہ یہ بچہ گھوڑ سواری کر سکتا ہے، نہ بچہ تیر چلا سکتا ہے، لیکن اللہ کے نبی یہ بچہ ایک کام آ سکتا ہے، وہ یہ ہے کہ جو تیر آپ پر آئے، جو تلوار آپ پر وار کرے اور جو نیزہ آپ کی طرف بڑھے، اللہ کے نبی یہ بچہ اس نیزے کو، اس تیر کو، اس تلوار کو روک سکتا ہے۔ اب میرے بچے کو اپنے ہاتھ میں پکڑ لیجئے، جو تیر آپ کو لگنے والا ہو وہ میرے بچے کو اس تیر کی طرف کر دیں، تیر میرے بچے کے جسم میں پیوست ہو جائے لیکن آپ کو ذری برابر تکلیف نہ ہو۔ یہ محبت رسول کا معیار تھا۔ اور محبت کرنے والی خواتین ہیں، اللہ کے نبی نے کہا، اللہ کے نبی جب تیر آپ کے طرف آنے لگے، آپ کی طرف کوئی تلوار کا وار بڑھنے لگے، تو اللہ کے نبی آپ میرے بچے کو اپنی ڈھال کے طور پر استعمال کر لیں، تیر کے سامنے، تلواروں کے سامنے پکڑ کر میرے بچے کو آگے کر دیں۔ یہ محبت رسول کا معیار ہے۔ اور ایک واقعہ کتابوں میں ملتا ہے کہ یہ بھی کسی جنگ کا موقع تھا، غزوہ احد کا موقع ہے، مسلمانوں کی دوسری بڑی جنگ جس میں مسلمانوں کو بہت سا جانی نقصان ہوا، بڑے بڑے صحابہ شہید ہوئے اور خاص لوگ اس جہاد میں، اس جنگ میں شہید ہوئے۔ 70 صحابہ شہید ہوئے، تعداد کم تھی، اس لیے مدینے کے اندر ایک غم کی کیفیت تھی۔ مدینے کے اندر خواتین کو معلوم ہوا کہ بڑی تعداد مسلمانوں کی شہید ہو چکی ہے، ایک غم کا ماحول تھا۔ اسی غم کی کیفیت میں خاتون
मदीने से मैदान जंग की तरफ निकलती हैं, मैदान जंग की तरफ रवाना होती हैं। खातून जा रही है मैदान की तरफ, तो रास्ते में एक आदमी मिलता है और कहता है कि अरे जंग में तो तुम्हारे शोहर काम आ गए, जिहाद में तो तुम्हारे शोहर शहीद हो चुके हैं और मरे कटे मैदान में फलां जगह पड़े हुए हैं, तुम्हारे तुम्हारे शोहर शहीद हो गए। तो उस खातून ने कहा अल्लाह के नबी कैसे हैं? तो उसने कहा मुझे मालूम नहीं। वो खातून और आगे बढ़ती है और उस खातून से कहने वाला कहता है कि जंग में तुम्हारा तो बेटा शहीद हो गया, तुम्हारा तो बेटा जंग में फलां जगह शहीद होकर पड़ा हुआ है, खून बह रहा है। तो खातून फिर पूछते हैं कि अल्लाह के नबी कैसे हैं? वो कहता है कि मालूम नहीं। वो खातून और आगे बढ़ती है तो फिर एक कहने वाला कहता है कि तुम्हारे भाई भी अल्लाह के रास्ते में शहीद हो गए, तुम्हारे बाप भी शहीद हो गए, तुम्हारा बेटा भी शहीद हो गया और तुम्हारे भाई भी शहीद हो गए, एक घर के 3 लोग शहीद। वो खातून कहती कि बताओ पर अल्लाह के नबी कैसे हैं? तो वो कहता है कि मालूम नहीं अल्लाह के नबी कैसे हैं। तो आगे चलकर फिर पूछती है तो एक साहब कहते हैं कि अल्लाह के नबी ठीक है। तो वो खातून कहती है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहयात हैं, तो फिर तो कोई मुसीबत नहीं, शोहर की शहादत कोई मुसीबत नहीं, बच्चे की शहादत कोई मुसीबत नहीं, भाई की शहादत कोई मुसीबत नहीं। अगर नबी बाहयात हैं तो फिर कोई गम नहीं। ये अल्लाह के नबी की मोहब्बत का मेयार है। मोहब्बत जिंदगी में आएगी तो ही फिर सुन्नतों पर चलने में, आपकी तालीमात पर अमल करने में मजा आता। दीन जिंदगी में मोहब्बत के रास्ते से आता, यह बात याद रखने की है। इस्लाम दीन और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सुन्नतें हैं, आपकी जो तालीमात हैं, वो जिंदगी में आती हैं तो सिर्फ मोहब्बत के रास्ते से। मोहब्बत ही आपकी तालीमात को खींच कर लाती है। हमारी जिंदगी नबी की तालीमात से दूर है, आपकी सुन्नतों से दूर है और आपके इरशादात से कही हुई बातों से दूर है। वजह क्या है? बड़ी वजह यह है कि हमारे अंदर नबी की मोहब्बत का जो मेयार है वो मेयार नहीं पाया जाता, मोहब्बत ही नहीं है। अगर दिल में अल्लाह के नबी की मोहब्बत हो तो फिर दुनिया की कोई ताकत अल्लाह के नबी के तरीके से हटा नहीं सकती। दुनिया का कोई रस्म, कोई खानदानी रिवाज, मोहल्ले वालों की बातें, खानदान वालों की बातें, इलाके वालों की बातें, अड़ोस पड़ोस की बातें नबी की सुन्नत के मुकाबले में कोई माने नहीं रखती। खानदान वाले बोल के जहेज ले रहे, मोहल्ले वाले ताना देते बोल के गलत सलत कामा कर रहे। खानदान वाले क्या बोलते, मोहल्ले वाले क्या बोलते, ऐसा करे तो फला क्या बोलते, फला क्या बोलते। असल में अल्लाह के नबी की मोहब्बत की कमी है। मोहब्बत अगर मजबूत हो तो फिर लोगों के तानों की, लोग क्या बोलते, इन्हों क्या बोलते, उन्हों क्या बोलते, लोगों की परवाह नहीं होती। एक सहाबी हैं हजरत हुज़ैफा रज़ियल्लाहु अन्हु, हुज़ैफा रज़ियल्लाहु अन्हु जो बाद में किसी इलाके के हाकिम बने या मुसलमानों के सफीर थे। बड़े बड़े सरदारों के साथ खाने की दावत थी, पूरे बड़े बड़े सरदार मौजूद हैं, बड़े बड़े दुनियादार, ईसाई, बड़े बड़े ओहदेदार सब मौजूद हैं। बड़ी शाही दावत है, बड़े पैमाने पे दावत है। जब खाना खा रहे हैं तो खाने का निवाला नीचे गिर जाता है। निवाला नीचे गिरता है तो गिरे हुए निवाले को उठाने के लिए नीचे झुकते हैं। बाजू से एक बंदा हाथ मारता है, बाजू का साथी हाथ मार के कहता है कि नीचे का गिरा हुआ क्यों उठा रहे हो?
نیچے کا گرا ہوا کیوں اٹھا کے کھا رہے ہو؟ تمہیں معلوم نہیں یہ دعوت کتنی عالیشان ہے؟ اس دعوت میں کتنے بڑے بڑے سردار ہیں؟ اگر نیچے کا اٹھا کے کھاؤ گے تو پھر تمہاری عزت چلی جائے گی، لوگ حقیر سمجھیں گے۔ تو اس موقع پر حضرت حذیفہ نے جو بات کہی وہ بہت معنی رکھتی ہے۔ یعنی جب کسی کے دل میں سچی محبت آتی ہے تو پھر سوچنے کا معیار اور لوگوں کی باتوں کو کس انداز میں لیا جاتا ہے وہ اس سے سمجھ میں آتا ہے۔ وہ کہتے ہیں اَأَتْرُكُ سنت حبیبی لِهَٰؤُلَاءِ الْحُمَقَىٰ۔ حضرت حذیفہ کہتے ہیں کیا میں ان نادانوں کی وجہ سے، ان بے وقوفوں کی وجہ سے اللہ کے نبی کی سنت کو چھوڑ دوں؟ گرا ہوا نوالے کو اٹھا کر کھانا کہ میرے نبی کی سنت ہے، میرے حبیب کی سنت ہے، ان بے وقوفوں کی وجہ سے، ان کے تانوں کی وجہ سے، ان کی سرداری کے رواب کی وجہ سے میں اللہ کے نبی کی سنت کو چھوڑ دوں؟ یہ ہرگز نہیں ہو سکتا۔ محبت جب دل میں کامل آتی ہے، محبت جب مضبوط ہوتی ہے، محبت جب معیاری ہوتی ہے تو طریقے خود بخود آ جاتے۔ پھر بغیر سنتوں پر چلے چین نہیں آتا۔ محبت یہ آدمی کو دیوانہ بنا دیتی ہے۔ پہلی چیز ہم سے جو مطالبہ ہے اللہ کے نبی کے حوالے سے، اللہ کے نبی سے ہمارا تعلق کس طرح ہو، پہلی چیز محبت کا تعلق ہو، سب سے زیادہ سچی محبت اور سب سے زیادہ قلبی محبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو۔ دوسری چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت زندگی میں ہو۔ محمد الرسول اللہ جب ہم پڑھ چکے ہیں، آپ کو نبی مان چکے ہیں، تو پھر ہم پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ ہم اپنا ہر کام نبی کی سنت کی روشنی میں کریں، نبی کی تعلیمات کی روشنی میں کریں۔ نبی نے جس کام کو جیسا کیا ہے اس کام کو ویسا کریں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ۔ اور ایک جگہ فرمایا گیا، پہلی آیت میں فرمایا گیا رسولوں کو دنیا میں اسی لیے بھیجا جاتا ہے کہ لوگ رسول کی اتباع کریں۔ دوسری آیت میں فرمایا گیا رسول کی بات ماننا، رسول کے طریقے پر چلنا، رسول کی تعلیمات پر عمل کرنا، یہ اللہ کی بات ہی ماننا ہے۔ رسول کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے۔ نبی کے طریقوں پر عمل کرنا، نبی کی زندگی میں ہر ایک کے لیے نمونے ہیں۔ ہم امتی ہیں تو ہم پر یہ ضروری ہے کہ ہم ہر کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی روشنی میں کریں۔ شادی کرنے کا موقع ہے گھر میں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شادی کس طرح کرتے تھے وہ معلوم کریں۔ ہماری شادی سیم ویسی ہو جیسی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کی ہے، جیسا آپ نے پسند فرمایا۔ ہمارے گھروں میں رہنا سہنا، کاروبار کرنا، یہ سب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی تعلیمات کے مطابق ہو۔ نبی کی زندگی کو اللہ تعالیٰ نے نمونہ بنایا ہے۔ قرآن کریم میں فرمایا گیا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ نبی کی زندگی میں تمہارے لیے اچھے نمونے ہیں۔ نبی کی زندگی تمہاری زندگی کے لیے اچھا نمونہ ہے۔ زندگی کیسا گزرنا یہ نبی کی زندگی ہمیں بتائے گی۔ جس کی زندگی نبی کی زندگی کی طرح ہو جائے، جس کی زندگی نبی کی زندگی سے میچ ہو جائے، وہ دنیا میں بھی کامیاب، آخرت میں بھی کامیاب۔
حضرت پیر صاحب دامت برکاتہم العالیہ مثال دیتے ہیں، جس طرح خواتین زیور استعمال کرتی ہیں خوبصورتی کے لیے اور آرائش کے لیے، زیبائش کے لیے زیور استعمال کرتی ہیں۔ انگلی پر انگوٹھی لگائے تو انگلی خوبصورت دکھے گی، اگر ہاتھ میں چوڑیاں پہنے، ہاتھ میں زیور استعمال کریں تو یہ سمجھتی ہیں خواتین کے ہاتھ خوبصورت لگے گا۔ گلے میں اگر ہار پہنے، نکلس پہنے تو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ گلا خوبصورت لگے گا۔ کان میں اگر بالی پہنے تو کان اچھے لگیں گے۔ پیروں میں اگر چین پہنے تو پیر اچھے لگیں گے۔ یعنی زیورات سے اعضاء کی خوبصورتی ہے، زیورات یہ اعضاء کی خوبصورتی کا ذریعہ ہے۔ تو اسی طرح حضرت پیر صاحب فرماتے ہیں کہ اللہ کی نبی کی جو سنتیں ہیں یہ بھی اعضاء کی خوبصورتی کا ذریعہ ہے۔ ہمارا جو عضو، ہمارا جسم کا جو حصہ سنت کے مطابق ہوگا وہ اللہ کے نزدیک پسندیدہ ہوگا۔ جس طرح زیورات استعمال کرنے سے شوہر پسند کرتے ہیں، زیورات کے استعمال کرنے سے شوہروں کا دل خوش ہوتا ہے، اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو طریقے ہیں وہ بھی ہماری زندگی کا زیور ہیں، ہمارے جسم کا زیور ہیں۔ سنتیں اگر ہماری زندگی میں آئے تو پھر اللہ تعالیٰ خوش ہوں گے، ہم سے اللہ تعالیٰ راضی ہوں گے۔ اسلام کیا ہے؟ اسلام نام ہے آپ کے طریقوں پر چلنے کا، اسلام نام ہے آپ کے نقش قدم کی پیروی کرنے کا۔ اس لیے ایک بڑا مشہور شعر ہے، حضرت حکیم اختر صاحب دامت برکاتہم کا شعر ہے۔ حضرت فرماتے تھے نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے، نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے۔